کہ اشرف حسین صاحب کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی اس بات کا اندازہ رہتا تھا کہ نہ یہ جھکیں گے نہ بکیں گے. یہ جو پرچم میں باندھا ننھا سمجھ کی ظاہر دیکھ لیں ہم بھی خدا ہے مزار سیدہ ہے مزار سیدہ ہے مزار سیدہ. حالانکہ وہ جھگڑے فساد کے یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ جھگڑے فساد کے سخت خلاف تھے لیکن حق کو حق کہنے کے عادی تھے. تب جب ان کو گرفتار کیا گیا 1969 کے فساد کے بعد تو انہوں نے جیل سے کتاب لکھی تحفظ شیعت اور یہاں تک کہ جیل میں جو نماز فجر ہوتی تھی اس میں مومنین کو جگانے کا کام بھی اکثر صحابی کرتے تھے. ایک بیگ ان کا ہر وقت تیار رہتا تھا اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ جیل جانا ہے انہیں بس وہ بیگ لیتے تھے اور سیدھا جیل کے لیے روانہ ہو جاتے. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مجاہد ملت جناب سید اشرف حسین صاحب ایڈوکیٹ تابہ سراہ کے روح کو صلاۃ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد ولم يكن له صلى على محمد فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صلوات پر محمد. حضرات سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے. چھٹے پارے کی ابتدا اسی آیت سے ہوتی. اس
آیہ مبارکہ کا، آیہ شریفہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ بآواز بلند بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ عزیزوں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہماری یہ نمازیں جو 5 اوقات میں ادا ہوتی ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے سعید بھائی آگے، آپ حضرات تھوڑا آگے بڑھیں۔ کچھ نمازیں وہ ہیں کہ جو جہری کہلاتی ہیں، اور کچھ نمازیں وہ ہیں جو سری کہلاتی ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ 30-35 منٹ ملاحظہ فرمائیں۔ تو جہری نمازوں میں اور سری نمازوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نمازیں جہری کہلاتی ہیں ان میں قرأت بآواز بلند ہوتی، یعنی جو آپ سوروں کی تلاوت کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نہیں کی جاتی بلکہ بآواز بلند کی جاتی۔ میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فجر کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں قرأت بآواز بلند کی جاتی۔ مغرب اور عشاء کی نماز جو پڑھی جاتی ہے تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں جو قرأت کی جاتی ہے تو وہ بآواز بلند کی جاتی۔ لیکن ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ سری کہلاتی۔ سری کا مطلب خاموشی کے ساتھ، آہستہ آہستہ، بہت زیادہ آہستہ۔ تو ظہر اور عصر کی نماز میں جو قرأت ہوتی ہے وہ آہستہ آواز میں ہوتی ہے۔ فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز میں جو قرأت ہوتی ہے وہ بآواز بلند ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات میں صرف آپ حضرات کے لیے عرض کر دوں، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے انہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ ہماری فقہ میں معصومین کے اقوال کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جہری نماز ہے تو اس میں تو بآواز بلند کہا ہی جائے گا، واجب ہے کہ بآواز بلند کہا جائے۔ لیکن اگر ہم سری نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بلند آواز سے کہا جائے تو یہ مستحب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آہستہ بھی کہہ لیں ظہر اور عصر کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورہ پڑھیں تو بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہیں اور باقی پورا سورہ آہستہ آہستہ پڑھیں سری نماز میں تو ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی نماز تو وہی ہے لیکن اجر میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ایک فائدے ہی کی چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو جو جہری نماز ہے اس میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے، لیکن یہ جو بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور امام جماعت نماز پڑھا رہا ہے تو وہ تو اتنی بلند آواز سے قرأت کرے گا کہ پیچھے کھڑے ہوئے حضرات جو ہیں وہ اس کی آواز کو سن لیں۔ اب اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ وہ کتنی آواز سے پڑھے گا، لیکن کم سے کم یعنی جہری ہونے کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے۔ دیکھیں بڑے کام کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اسی سے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے اور اشرف حسین صاحب بھی ذہن میں ہیں، لہذا ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہری نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے، جہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے قرأت کی جائے کم سے کم یعنی کم سے کم اتنی آواز میں قرأت کی جائے کہ انسان خود بھی سن لے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد، یعنی
ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر مسجد میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں فرادہ تو ہم چیخ چیخ کے نماز پڑھیں کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں. نہیں، اگر جہری نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو بس اتنی آواز میں پڑھ لینا کافی ہے، ہماری نماز قبول ہو جائے گی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جملے ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں. یعنی ہم پڑھ بھی خود رہے ہوں، سن بھی خود رہے ہوں، تب بھی اس کو جہری نماز کہا جائے گا. اب یہ اتنی وضاحت کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ نساء میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی اللہ بآواز بلند یعنی جہر کے ساتھ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کی برائی اگر کوئی شخص اتنی آواز میں کر رہا ہے کہ کوئی دوسرا نہیں سن رہا ہے بلکہ وہ خود ہی سن رہا ہے، تب بھی اللہ اسے پسند نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد میری بات پہ آپ غور کریں، یعنی کم سے کم معیار یہ ہے. تو جب اللہ اسے پسند نہیں کرتا تو اگر کوئی اس طرح کسی کی برائی کر رہا ہے کہ دوسرا سن رہا ہے یا دوسرے کو سنانے ہی کے لیے کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کی بدگوئی کر رہا ہے، تو اللہ اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا. تو جب اللہ کسی کو برا کہنے کو پسند نہیں کرتا تو کسی پر صبر کرنے کو کیا پسند کرے گا، کسی کو گالی دینے کو کیا پسند کرے گا، کسی سے لونے جھگڑنے کو کیا پسند کرے گا. یہ ساری باتیں آپ محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیں قبلہ جو غیبت ہے اس کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب فلاں شخص میں یہ عیب پایا جاتا ہے، تو جب اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے. لیکن عزیزو حقیقت یہ ہے کہ غیبت کا مطلب ہی یہی کہ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہو اور اس کو آپ کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں تو اسے غیبت کہتے ہیں. اور اگر کسی میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو اور آپ کہیں تو اسے غیبت نہیں کہتے ہیں، اسے تہمت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہے. لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اکثر مقامات پر خداوند عالم کوئی کلیہ بیان کرتا ہے، اور کلیہ بیان کرتا ہے، اور کلیہ بیان کرنے کے بعد ایک لفظ آتا ہے الا. بہت توجہ آپ حضرات کی. اور اللہ کے بعد اللہ استثناء بیان کرتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو اس سے ایگزمپٹ کرتا ہے یا کسی بات کو اس سے علیحدہ کرتا ہے. اب میں 2-4 مثالیں آپ کی خدمت پہ پیش کروں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. مثلا آپ سورہ عصر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان خسارے میں ہیں. مال جمع کر لیں مگر خسارے میں ہیں، پیسہ اکٹھا کر لیں مگر خسارے میں ہیں، جائیداد کھڑی کر لیں مگر خسارے میں ہیں، حکومت حاصل کر لیں مگر خسارے میں ہیں، شہرت حاصل کر لیں مگر خسارے میں ہیں، عہدہ و منصب مل جائے مگر خسارے میں ہیں. تو ایک کلیہ بیان ہو گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. لیکن پھر ایک لفظ آیا الا، سوائے. الا کے بعد کیا بیان ہو؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان کے جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہ لوگ لوگوں کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو الا سے پہلے ایک کلیہ بیان ہو گیا. اب الا کے بعد اللہ نے استثناء بیان کیا، یعنی کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کیا. کن لوگوں کو ایگزمپٹ کیا؟ کہ ان لوگوں کو ایگزمپٹ کیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، جو لوگوں کو حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں. اسی طرح کی 2-4 مثالیں اور ہیں. مثلا نماز کے بعد جو آپ تعقیبات پڑھتے ہیں، بہت سی تعقیبات ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں، ان میں سب سے بہتر جس کے اوپر معصومین نے بہت زیادہ زور دیا ہے وہ ہے آیت الکرسی، کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھو. بڑا ثواب اس کا بیان ہوا ہے، بڑا اجر اس کا بیان ہوا ہے. اب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا مجموعہ ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اب آپ آیت الکرسی پڑھیے. خداوند عالم میں کلیہ بیان کر رہا ہے روز قیامت کے سلسلے میں. من ذا الذی یشفع عنده. کون ہے جو اللہ کے
سامنے کسی کی شفاعت کرے. ایک کلیہ بیان ہوا نا, کون ہے. اب جب کہہ دیا کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا, بیٹا باپ کی خبر نہ لے گا, پڑوسی پڑوسی کو نہ پہچانے گا, تو اس وقت کون کسی کی شفاعت کرے گا, کون کسی کی سفارش کرے گا. تو ایک کلیہ بیان ہوا یا نہیں بیان ہوا. لیکن اس کلیہ کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں, الا باذنہ, سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد. تو اس سے آپ نے کوئی نتیجہ نکالا کہ کوئی روز قیامت کسی کی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا, لیکن ہاں کچھ شخصیتیں ایسی ہوں گی جنہیں اذن ملا ہوا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہوگا جب وہ شفاعت کریں گے تو جو رضا خریدے ہوئے ہیں, ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد, جو مرضی خریدے ہوئے ہیں. آپ اور آگے بڑھیں. سورہ شورا میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں, مشہور و معروف آیت ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جس کو یہ آیت یاد نہ ہو. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اللہ نے پیغمبر سے کہا ان سے کہہ دو, کیا کہہ دو, کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا. اب آپ بتائیں جب کچھ نہیں چاہتا کہہ دیا گیا تو کلیہ ہی تو ہوا نا کہ میں کچھ نہیں چاہتا. لیکن جیسے وہاں اللہ کے بعد استثناء ہے, ایسے یہاں بھی اللہ کے بعد استثناء, الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. بالکل اسی طرح سے یہ اتنی مثالیں صرف اس لیے تھیں کہ بات مکمل طور پہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. نہیں, اور میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ کا مطلب کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا ہمارے چھٹے امام سے کہ وہ کون سا جملہ ہے, وہ کون سا کلمہ ہے کہ جو اگر آدھا پڑھا جائے تو کفر ہے اور پورا پڑھا جائے تو ایمان ہے. تو امام نے فرمایا کہ وہ ہے لا الہ الا اللہ. کہا مولا یہ کیسے؟ کہا اگر تم نے کہا لا الہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. اب یہ کلیہ ہی تو ہے کہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہیں پہ ٹھہر جائیں لا الہ کہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے, تو پھر اس مسجد کا کیا تک ہے, پھر یہ مصلی کیوں بچھا ہوا ہے, پھر یہ اذان کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. کلیہ بیان ہوا. لیکن پھر الا اللہ, سوائے اللہ کے, تو امام نے فرمایا کہ اللہ سے پہلے کفر ہے, اللہ کے بعد ایمان. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. یعنی اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ اگر آدھا پڑھا جائے تو یہ کفر ہے, اور اگر پورا پڑھا جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی ایمان نہیں ہے. اب میں عرض کروں آپ خوش ہو جائیں کہ میدان جنگ میں جبرائیل آواز دینا لا فتح, ارے کیا سنا آپ نے؟ ارے بھائی جب میدان خالی ہے تو جبرائیل کہہ رہا ہے لا فتح, کوئی جوان نہیں ہے الا علی, سوائے علی کے. تو اللہ کے بعد استثناء ہوتا ہے, اللہ سے پہلے کلیہ بیان ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ آیت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بآواز بلند بدگوئی کرے, کسی کی برائی کرے. کیا سنا آپ نے؟ کسی کی برائی کرے. اب ایک کلیہ ہی تو بیان ہوا یا نہیں کلیہ بیان ہوا؟ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بآواز بلند بدگوئی کرے, کوئی کسی کی برائی کرے. لیکن یہاں پر بھی وہی لفظ آیا الا. آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں قبلہ یہ اشرف صاحب کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, یہاں اس سے بہتر کوئی موضوع نہیں ہو سکتا. الا من ظلم, سوائے ان کے کہ جن پر ظلم کیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مظلوم ظالم کو بآواز بلند برا بھلا کہہ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد مظلوم کہہ سکتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کے ساتھ. مظلوم جو ہے یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو. اور دیکھیے یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ اپنی مرضی سے یا اپنے مزاج کے اعتبار سے بیان نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس کے بعد تمام تفاسیر کو کھنگال ڈالیں, جتنی تفسیریں ہیں آپ کے گھر میں مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن رکھا ہوا ہوگا اس کو دیکھیں, یا مثلا تفسیر برہان کو دیکھیں, یا دیگر تفاسیر کو دیکھیں, شیعہ تفسیریں دیکھیں, سنی تفسیریں دیکھیں, ہر جگہ آپ کو اس طرح کی گفتگو مل جائے گی. یہاں تک لوگوں نے لکھا کہ بھئی اس آیت سے جواز پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا, لیکن وہ کر سکتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد, جس پر ظلم کیا گیا.
کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا مگر وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. کوئی کسی پر لعنت نہیں کر سکتا لیکن وہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مظلوم جو ہے وہ ظالم پر لعنت کر سکتا ہے, جو مظلوم ہے وہ ظالم کی برائی کر سکتا ہے, جو مظلوم ہے وہ ظالم کو برا بھلا کہہ سکتا ہے. تفسیر برہان, بہت توجہ آپ حضرات کی. آغا بہرانی وہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. اب دیکھیں ایک لفظ اس میں ایسا آئے گا کہ میں جس کی زیادہ وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا, لیکن جو سمجھدار ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ نے نہ معلوم کتنی تقریریں سنی ہوں گی, کیونکہ جب آپ کسی پر لعنت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لعنت کا مطلب ہے گالی. بہت توجہ آپ حضرات کے, لوگ کہتے ہیں لعنت کا مطلب ہے گالی. اب اس کے جواب میں ہمارے علماء ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ صاحب لعنت اور ہے, گالی اور ہے. اس لیے کہ گالی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے سب. سب کہتے ہیں گالی. ایک لفظ آپ سنتے ہیں سب و شتم, سمجھ رہے ہیں. اب ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کے بالکل ترجمہ آپ کی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کو سمجھ سکتے ہیں. سب و شتم, سب و شتم, تو سب کا مطلب ہوتا ہے گالی. لعنت کا مطلب گالی نہیں ہوتا. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے بد دعا کرنا کہ اللہ اپنی رحمت کو اس سے دور رکھے. بہت توجہ, اللہ اپنی رحمت کو اس سے دور رکھے. سمپل سی بات ہے, یہ بات آپ جانتے ہیں. لیکن تفسیر برہان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں. اب باقی سمجھنا آپ کا کام ہے, میں زیادہ کھل کے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا. تفسیر برہان میں ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. انہوں نے لکھا کہ یہ الا من ظلم یہ بتاتا ہے کہ جو مظلوم ہے, جس پر ظلم کیا جائے, وہ ظالم پر سب و شتم کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. لیجئے قبلہ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. وہ ظالم پر سب و شتم کر سکتا ہے, یعنی بات خالی لعنت تک نہیں ہے, لعنت سے آگے تک اجازت ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی طرف. تو میں آج یہ کر رہا تھا قبلہ کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ ظالم پر سب و شتم کر سکتا ہے, وہ ظالم پر لعنت کر سکتا ہے, وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے, وہ ظالم کو برا کہہ سکتا ہے. اور یہاں تک مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور تم ظالم کے خلاف انتقام کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, کیا سن رہے ہیں, اگر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے, اگر تم اس سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے, تو تم لوگوں کے درمیان اسے برا بھلا کہہ سکتے ہو. یہ آیت اجازت دے رہی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ, یہ آیت اجازت دے رہی ہے کہ تم اسے برا بھلا کہہ سکتے ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ مثلا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہاں بیٹھ کے آپ ان سے لڑنے نہیں جا سکتے, آپ ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے, مومنین کا دفاع نہیں کر سکتے. تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو قرآن اجازت دے رہا ہے کہ تم برا بھلا تو کہہ سکتے ہو. سمجھ رہا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات جو ہے یہ کسی ظالم کے خلاف احتجاج کے لیے جواز ہے. یعنی ظالم کے خلاف جو آپ احتجاج کرتے ہیں اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ جواز کی حیثیت رکھتی ہے. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لعنت, یہ تبرہ یا اس طرح کی باتیں جو ہیں جس کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیں کہ مولا علی پر ظلم ہوا یا نہیں ہوا. آپ بتائیں بی بی زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ مولا کائنات کے سر پر, سنیں میری بات, مولا علی کے سر پر ضربت لگنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن کو زہر دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن کے جنازے پر تیر چلانا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کرنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم مانتے ہیں کہ یہ سب ظلم ہے
دیکھیں قبلہ، اب ایک نازک سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب اللہ اجازت دے رہا ہے، تو جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے، یا ہم کون ہوتے ہیں کنٹرول کرنے والے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو جب اللہ اجازت دے رہا ہے کہ الا من ظلم، سوائے ان کے کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ معاملہ جو ہے اس کا تعلق فقط دل سے، اب میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق فقط دل سے. اللہ اجازت دے رہا ہے کہ اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو تم مظلوم کو برا بھلا، اگر تم مظلوم ہو اور تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے تو تم ظالم کو برا بھلا کہہ سکتے ہو. اب دل کی بات یہ ہے کہ جو مولا علی پر ہونے والے ظلم کو اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، کیوں سمجھتا ہے اس کو؟ بی فاطمہ زہرا پر ہونے والے ظلم کو اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے. اب کیونکہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، لہذا ان کی محبت ہماری محبت ہے، ان کے اوپر ہونے والا ظلم ہم پر ہونے والا ظلم ہے. تو جو اس ظلم کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کوئی رشتہ ہوتا ہے، جہاں کوئی تعلق ہوتا ہے، وہاں انسان ظلم کو اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی نہیں پھر بھی پریشان ہو رہے ہیں. اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. پارا چنار میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں. سیریا میں اگر مثلا مومنین پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو غم ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں. تو بھائی اگر کسی شیعہ پر کوئی ظلم ہو تو آپ اسے اپنے اوپر ظلم سمجھ رہے ہیں، کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہو تو اسے آپ اپنے اوپر ظلم سمجھ رہے ہیں. تو پھر اگر مولا کائنات پر ظلم ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سیدھا مسئلہ یہی ہے کہ جو ان پر ہونے والے ظلم کو اپنے اوپر ہونے والا ظلم سمجھے گا، وہ کبھی دشمنان آل محمد سے رعایت نہ کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس میں نے بات کو تمام کیا. ابھی ایک مجلس اور پڑھنا. مہدی گنج کربلا میں خداوند عالم ہمارے حسن امام صاحب کو اور توفیق عنایت فرمائے، اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو شاید ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کیونکہ اشرف صاحب ہمارے ہی محلے میں رہتے تو لہذا شاید پہلا فریضہ تو ہم ہی لوگوں کا تھا، لیکن انہوں نے بڑا نیک کام کیا. خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آئندہ سال اور بہتر طریقے سے یہ مجلس منعقد ہو. اس لیے کہ بڑے خدمات ہیں اشرف حسین ایڈوکیٹ صاحب کے، بڑے خدمات ہیں. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ہماری اسٹوڈنٹ لائف تھی، گریجویشن وغیرہ کر رہے تھے، لیکن اچھی طرح سے اشرف حسین صاحب بھی یاد ہیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ نہ کوئی سیکورٹی ہوتی تھی، نہ لوگ ساتھ ہوتے تھے، وہ اکیلے نکلتے تھے. ہم نے دیکھا ہے تنہا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. لیکن اکیلے نکلتے تھے اور کافی ہوتے تھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اشرف حسین صاحب کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی اس بات کا اندازہ رہتا تھا کہ نہ یہ جھکیں گے نہ بکیں گے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اچھی طرح وہ خیال میں آپ سارے حضرات نے دیکھا ہوگا، یہاں کافی حضرات جو میری بات کی گواہی دیں گے. اور میں اس لیے بھی حسن امام صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو شاید دیکھا ہی نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد. لیکن ہمارا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جذبے کے تحت انہوں نے یہ مجلس منعقد کی. تو خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ رکھے. اور دوسرے جت مجلس میں شریک ہوئے دامے جس طرح سے جی ان کے والد نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا. جی ہاں. تو بہرحال وہ بھی بڑے مومن شخصیت تھے ان کے والد حسن امام صاحب کے. تو بہرحال اور ابھی اس مجلس کے بعد غفرام آپ کے امام باڑے میں
वकील साहब की ख़बर के ऊपर अंजुमन दस्ता खतीबुल ईमान नवाखानी नसीहत नज़रें भी करेगी। आप हजरात वहाँ भी तशरीफ़ ले जाएँ। बहरहाल बड़ी शख्सियत थी। इसी मस्जिद में वह मजलिस का इनेकाद भी करते थे। अय्याम अज़ा में पहली मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक जो दौरे की मजलिसें होती थीं तो उसमें इधर ही यहीं पर कुर्सी रखी रहती थी और मिंबर रखा रहता था, मजलिस होती थी और उसमें ख़ुद अपने हाथ से वो तबर्रुक भी तकसीम करते थे। और सख्त सर्दी के मौसम में भी हमने देखा कि बुज़ुर्गी के बावजूद आते थे और उसके बाद जो महल्ले में मजालिस होती थी उसमें भी शिरकत करते थे। और हम समझते हैं कि हमारी ज़ाकिरी की इब्तिदा भी इन्हीं मजालिस से हुई। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। बहरहाल मैं समझता हूँ चंद जुमले मसाइब के और मजलिस तमाम। एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी अहले बैत के हक़ के लिए वक़्फ़ कर दी और कुछ भी कौम से लिया नहीं बल्कि अपना ही खर्च किया और दीन की खिदमत करते रहे और आज़ादारी के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे और कोशा रहे और किसी मौके पर दुश्मनान अहले बैत से किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सारा मोटिवेशन कहाँ से होता है, किधर से ये जज्बा हासिल होता है। हाँ अज़ीज़ों, करबला में इमाम हुसैन के अंसार, इमाम हुसैन के लश्कर के सिपाही चंद लोग, आप ज़रा गौर करें। वो तो खैर अशरफ साहब सादात से ताल्लुक़ रखते थे। करबला में वो अफराद के जो बनी हाशिम में न थे, जनाब अब्बास की बात नहीं, शहज़ादे अली अकबर, जनाब कासिम, जनाब औन मोहम्मद, बरदरान हज़रत अब्बास, वो सब तो अलग हैं। वो तो इमाम हुसैन के फैमिली मेम्बर्स थे, घर के लोग थे, उनकी बात क्या है। लेकिन बाकी लोग जिनका ताल्लुक़ बनी हाशिम से नहीं था, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब सईद, जनाब ज़ुहैर कैन, ये हजरात, जनाब जॉन, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, असलम इब्न आमर, आबिस, शौज़ब, ये हजरात जो थे इनका भी क्या आलम था। किसी एक ने इमाम हुसैन से ये नहीं कहा कि आका हुसैन अब भूख बर्दाश्त नहीं होती बैत करें, आका हुसैन अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती बैत कर लीजिए। किसी ने नहीं कहा कि आका हुसैन अब घर याद आ रहा है अब बैत कर लीजिए। नहीं अजीज़ों, यहाँ तो इमाम हुसैन की हाँ सबकी हाँ है और इमाम हुसैन का इनकार सबका इनकार है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी। आप देखिए, आपने 1000 मरतबा ये वाक़या सुना होगा, कभी आपने इस पर गौर किया कि आका हुसैन नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, जमात की नमाज हो रही, जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर से कह रहे हैं कि ज़रा सामने आके खड़े हो जाओ। कसम खुदा की अज़ीज़ों, दुनिया में किसी को सईद और ज़ुहैर से तशबीह नहीं दी जा सकती। वो तो वही थे जो इमाम हुसैन ने फरमाया सामने आके खड़े हो जाओ और देखो तीर आ रहे हैं, जब तक मैं नमाज पढ़ता रहा हूँ तुम तीरों को रोकते रहना। आप सोच समझ के मुझे बताइए कि ये जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर, देखिए इसे कहते हैं यकीन। ये जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर इमाम हुसैन से 2-4 सवाल तो कर ही सकते थे, बिल्कुल जायज़ सवाल थे अगर करना चाहते। मसलन ये कह सकते थे कि आका हुसैन आप अकेले तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। अब अगर 70-72 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 सफ़े आप अगर तसव्वुर करें तो एक सफ़ में कम से कम 25 आदमी होंगे या नहीं होंगे। अब ये कह सकते थे आका 25 आदमी नमाज पढ़ेंगे, हम 2 आदमी कैसे कवर करेंगे, कैसे रोकेंगे तीर को। आप 2 आदमी और खड़े कीजिए, 4 आदमी कम से कम सामने खड़े हो, आते हुए तीरों को रोकें। लेकिन ये नहीं कहा जनाब सईद और ज़ुहैर। ये भी कह सकते कि आका 10,000 लोग तीर चला रहे हैं और हम 2 आदमी, ये भी नहीं कहा। अच्छा ये नहीं कहा तो एक बात तो ज़रूर कह सकते थे ना, आका फरमा रहे हैं कि देखो जब तक मैं नमाज पढ़ता रहूं तब तक तुम तीरों को रोकते रहना। तो पूछ सकते थे ना आका 2-4 तीरों में हमारी रूह जिस्म से निकल जाएगी, उसके बाद क्या होगा। तो 2 आदमी और अलग से खड़े कर दीजिए कि जब हम इस दुनिया से गुजर जाएं तो वो खड़े होकर तीरों को रोकें। लेकिन ये भी नहीं कहा। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि सईद और ज़ुहैर जानते थे कि ये आका हुसैन है, ये हमको उसी बात का हुक्म देंगे जो हमारे बस में हो, जो हमारे इम्कान में हो। अगर इन्होंने कह दिया कि तुम दोनों रोको तो हम 2 आदमी, पूरी जमात
کی حفاظت کر سکتے ہیں، تیروں کو روک سکتے ہیں۔ یہ جانتے تھے 10,000 تیر چلائیں یا 1,00,000 آدمی تیر چلائیں، لیکن کیونکہ حسین نے کہہ دیا ہے لہذا یہ کام ہمارے بس میں ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی نہ پوچھا کہ آقا حسین اگر ہم دنیا سے گزر گئے تو کیا ہوگا، یہ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک نماز تمام نہ ہو تم تیروں کو روکتے رہنا، تو یہ جانتے تھے کہ جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہو کتنے ہی تیر ہمارے بدن کے پار ہو جائیں لیکن ملک الموت میں جرت نہیں ہے کہ ہماری روح قبض کر، اس وقت تک ہمیں موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ حسین نے کہا کہ اس وقت تک تیروں کو روکتے رہنا۔ اب ایک سوال اور کر سکتے تھے، آقا پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو پوچھ سکتے تھے کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ آقا 2 منٹ ٹھہر جائیے، پہلے ہم فرادہ نماز پڑھ لیں، پھر آپ جماعت کی نماز پڑھائیے، ہم کھڑے ہو کے تیروں کو روک لیں گے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعید و زہیر یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ صرف رکوع و سجود کا نام نماز نہیں ہے بلکہ اطاعت امام کا نام نماز۔ ہاں امام نے حکم دیا ہے تو اس وقت ہماری نماز یہی ہے کہ ہم حسین کے سامنے کھڑے ہو کے آتے ہوئے تیروں کو روکیں۔ ہاں عزیز و تیر آتے رہے، سعید و زہیر روکتے رہے، کبھی ہتھیلی پر تیر کو روکا، کبھی کلائی پر تیر کو روکا، کبھی بازو پر تیر کو روکا، کبھی اچھل کے پیشانی پر تیر کو روکا، تیر کے آنے میں زیادہ شدت ہوئی گریبان کو چاک کر کے سینے پر تیر کو روکا، لیکن ایک تیر بھی حسین کی جانب جانے نہ دیا، یہاں تک کہ آقا حسین کی نماز تمام ہوئی۔ ایک صحابی ایک جانب گرا، دوسرا دوسری جانب گرا، ایک کے پاس پہنچے تو سوال ہوا آقا کیا اجازت ہے کہ روح جسم سے پرواز کرے؟ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ دوسرے کے پاس پہنچے، وہاں بھی سوال ہوا آقا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ فرمایا بے شک میں بھی تم سے راضی، میرا اللہ بھی تم سے راضی۔ بس عزیزوں میں کہوں گا اے سعید اے زہیر، آج اس وقت حسین کے سامنے تم کھڑے ہو گئے، آتے ہوئے تیروں کو روک لیا، لیکن جب یہی حسین سجدہ شکر میں سر رکھے ہوئے ہوں گے اس وقت حسین کا بدن تیروں سے چلنی ہوگا، شبر ملعون خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ ارے اس وقت نہ کوئی حسین کو تیروں سے بچانے والا ہوگا، نہ کوئی حسین کے جسم سے تیروں کو نکالنے والا ہوگا، نہ کوئی زخموں سے خون کا صاف کرنے والا ہوگا، نہ کوئی شمر کا ہاتھ پکڑنے والا ہوگا کہ حسین کے گلے پر خنجر روانہ کر۔ ایک بیکس بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہوگی کہ 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اشرف حسین صاحب مرحوم سکینہ بی بی
میں سو جاؤ سکینہ بی بی، شاید ایک بار تیرے خواب میں آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس۔ یہ چچا اور بھتیجے کا عجب رشتہ ہے، یہ جو پرچم میں بندھا ننھا سمجھ کے ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے وفائے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس۔ ہر یاد آتا ہے چھ دمشق کا منظر نہیں ہے، اشک برساتا ہوں عباس کی مظلومی پر، آنے کا وعدہ کیا تھا نہیں آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس۔ مزارے سیدہ ہے، 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 مزارے سیدہ۔ کہہ رہا ہے ہر شیعہ ہے، مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ۔ ہل گیا روضہ علی کا، ہل گئی خبر نبی، رہ گیا غم سے لرز کر مرقد شبیر بھی، جس گھڑی ڈھایا گیا ہے مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ۔ نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روضہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا ہے مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ۔ مادر سبطِ نبی کی بے سہارا ہے لحد، زوجہ شیر خدا کی پارا پارا ہے لحد، ظلم سے اب ہو رہا ہے مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ ہے، مزارے سیدہ۔ کہہ رہا ہے آسمان، کہہ رہی ہے یہ زمین، چین سے اپنی لحد میں فاطمہ
रह ना सकी, जालिमों ने ढा दिया है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा। वारिसे शमशीर हैदर दीजिएगा अपने जान, या इमामे असर आकर दीजिएगा अपने जान, दुश्मनों में है गिरा है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा। मुजतबा रोते रहे और मुर्तज़ा रोते रहे, सैयदा रोती रही और मुस्तफा रोते रहे, मुनहदिम होता रहा है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा। इल्तिजा की है असद ने और शुजा याकूब ने, ये दुआ की है असद ने और शुजा याकूब ने, देख ले हम भी खुदा है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा, है मज़ारे सैयदा। मुजाहिद मिल्लत कहलाते थे, उनके बहुत सी बातें सुनी, बल्कि खुद गनी साहब ने हमाजहत शख्सियत पर रोशनी डाली। और मैं भी बचपने से क्योंकि इसी महल्ले में रहता हूँ रहा हूँ और उनको देखा है मैंने, बारहा देखा, नहायत मुखलिस और मुस्तैद आदमी अज़ादारी के मामले में। और जैसी बातें हमारे अखलाक साहब ने और अली जाफर साहब ने बताई उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे सब लम्हा लम्हा लहजा लहजा सारी चीज़ें मुझे याद हैं, जैसे बिल्कुल स्क्रीन पे आई जा रही, उनका हुलिया, उनकी चाल ढाल, ये सारी चीज़ें। और यही बिना है कि ये मस्जिद उनके नाम से मौसूम हो गई, हालांकि ये मस्जिद आपके ख़ानदान की है ग़ालिबन, लेकिन वो इस कदर मशहूर हुए और भी बहुत से एजिटेशन किए हैं। और ये सही बात है कि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि फौरन इधर पुलिस वाला आया, उनका कहाँ चल रहा है, बस इसी अंदाज में कहते हैं हाँ चलिए बिस्मिल्लाह। और बहुत से लड़कों को जो जिसमें अली जाफर साहब है और दूसरे लोग भी जैसे मौलाना तुंगी साहब हैं, आकाश भारती थे, अमीर अहमद साहब थे, उससे जुड़े हुए थे। हाँ बहुत से लोग थे, रही भाई थे, तमाम लोग जो थे वो बेदार करते थे। हालांकि वो झगड़े फसाद के, ये एक अजीब बात है कि वो झगड़े फसाद के सख्त खिलाफ थे, लेकिन हक को हक कहने के आदी थे। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। उनका मिजाज इश्तियालाना नहीं था, कभी आपने उनकी तकरीर में या किसी चीज में इश्तियाल अंगेजी नहीं देखी होगी। ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है जो छुपा रहा है। आमतौर पर लोग उनको बहुत जाले समझते हैं, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। और ये मस्जिद में ये बात कह रहा हूँ, मैंने बचपने से उनको देखा इसलिए, और मैं उनको काबिल सताइश समझता हूँ हसन जाफर साहब को कि उन्होंने उनके नाम पे ईसाल साहब की मजलिस की, हसन इमाम साहब ने मजलिस की। और ये बिल्कुल सालाना होना चाहिए, इसके और बड़े पैमाने पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे से लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है,
तबर्रे के नाम पे या आज़ादारी के नाम पे वो अपने को बहुत हाईलाइट करते हैं, पोस्टर बैनर और वो सब इन सब से बिल्कुल मुबर्रा थे, बिल्कुल खालिस खिदमत के कायल थे और खालिस खिदमत उन्होंने आज़ादारी के सिलसिले में अंजाम दी। बस मैं इसी के साथ उनको गिरफ्तार किया गया 69 के फसाद के बाद, तो उन्होंने जेल से किताब लिखी तहफ़्फ़ुज़-ए-शियत, बहुत काफ़ी मोटी किताब उनकी तबर्रा मज़े साहबा कंट्रोवर्सी जी पूरा उसमें कंट्रोवर्सी शिया सुन्नी राइट किया था, तो पूरे हालात तलब किए। और उन्होंने हरी टोपी ईजाद की थी कि मतलब वो हरी टोपी से ही मतलब समझ कहने की कोई जरूरत नहीं कि ये तबर्रा की हरी टोपी। देखिए, अशरफ हुसैन एडवोकेट साहब के बारे में अगर आपको तफसील से जानना है तो उनकी एक किताब है, इंग्लिश में बुकलेट है, तबर्रा एंड मज़े साहबा कंट्रोवर्सी, और अगर आप उसका मुताला करेंगे तो आपको जो उनकी तहरीक थी उसके बारे में काफ़ी डिटेल से मालूम हो जाएगा। मैंने अपने बहुत ही बचपने में एक बार उनसे मुलाकात करी थी। मैं उनके सरियाने जाके अपने वालिद मरहूम सैयद अली मोहम्मद रिजवी साहब के साथ बैठा था। जो उनकी जो तंजीम थी, तंजीम मिल्लत, उसमें वो भी अशरफ साहब के साथ हमेशा उनकी तहरीकों में साथ साथ रहते थे, जेल जाना वगैरह। और देखिए, अशरफ साहब ने ये चीज़ साबित की, जो मासूमीन का कौल है कि मोमिन की जिंदगी जो है वो कैदखाना है, तो उन्हीं ने इतनी बार वो जेल गए। खुद मैं अपने वालिद के बारे में बताऊं, जो अशरफ साहब के साथ काम करते थे, वो 22 बार जेल गए। और अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अशरफ साहब कितनी बार जेल गए होंगे। तो जो मासूमीन की हदीस है कि मोमिन की जिंदगी जो है वो कैदखाना है, वो अशरफ साहब ने साबित किया। और देखिए, अल्लाह का भी हुक्म यह है कि हक और बातिल को न मिलाओ और हक को न छिपाओ अगर जानते हो, और अशरफ साहब ने यही किया कि हक और बातिल को मिलने नहीं दिया अपनी जिंदगी में, और हक को छुपाया भी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि हक क्या है। और उन्हीं ने सारी जिंदगी अपनी एक मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी। किसी भी जिंदगी के आप उनके पल को ऐसा नहीं दिखा सकते कि उन्हीं ने कंप्रोमाइज किया हो, खास करके दुश्मनाने अहले बैत से। और हमेशा उन्हीं ने ये जो तहरीक थी आज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ की, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कुर्बानियां पेश की। और एक चीज मैं आपको और वाज़ेह करूं कि मुझे मेरे बुजुर्गों ने ये चीज बताई है कि अशरफ हुसैन साहब पंचवक्ता नमाजी थे, अजान के वक्त इसी मस्जिद में मौजूद रहते थे, अजान के वक्त नमाज में मौजूद होते थे। और यहां तक कि जेल में जो नमाज फज्र होती थी उसमें मोमिनीन को जगाने का काम भी अशरफ साहब ही करते थे। तो अशरफ साहब के ये कॉन्ट्रीब्यूशंस को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और जब कभी भी लखनऊ की तारीख लिखी जाएगी, लखनऊ की आज़ादारी की तारीख लिखी जाएगी, अशरफ साहब के जो भी कारनामे हैं उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। फिर कभी तफसील से अगर कोई इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें हम अशरफ साहब के बारे में जो हमने अपने बुजुर्गों से, बिलखुसूस अपने वालिद बुजुर्गवार से और अपने घर के बुजुर्गों से सुना है, क्योंकि मेरा एक अरसे तक उनके साथ का पड़ोस भी रहा है अशरफ साहब का और मेरा। तो इंशाल्लाह तब तफसील से बताएंगे। बहरहाल अशरफ हुसैन जैसा मुजाहिद अब पैदा होना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त मैं वफरान माब इमामबाड़े में मौजूद हूँ। बाद नवाखानी जो मैंने अशरफ हुसैन साहब के बारे में सुना था और जो अपने बुज़ुर्गों से सुना, मैंने अपने नाना से सुना कि एक बैग उनका हर वक्त तैयार रहता था। और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता था कि जेल जाना है उन्हें, बस वो बैग लेते थे और सीधा जेल के लिए रवाना हो जाते थे। तो शहज़ादी के हक़ के लिए उन्होंने और आज़ादारी के लिए काफ़ी उनकी खिदमत रही हैं, तो हम लोग को भी उनको फरामोश नहीं करना चाहिए। और जो मोमिनीन ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि यहीं पर उनकी ख़ब्र है, पीछे आप आएँ, यहाँ पे फातिहा पढ़ें। बहुत कम लोग को उनकी ख़ब्र के बारे में मालूम है, मुझे भी इल्म नहीं था, मुझे आज मालूम चला ये अपने भाई रज़ा इमाम साहब के बदौलत। और काफ़ी खिदमत हैं, बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सुना है, अब तफसील में इसमें बयान नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह एक डॉक्यूमेंट्री मुजाहिद आज़म मुजाहिद मिल्लत जनाब अशरफ हुसैन एडवोकेट साहब के ऊपर जारी की जाएगी। अस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।